جاوید اقبال صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج یہ ایک سمٹ جو ہو رہا ہے تین سب سے اہم مسلمان ممالک کے درمیان خطے کے حوالے سے خاص طور پر؟ میں اس کو ایک مڈل پاور موومنٹ کے حساب سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں اس کا تناظر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمینی کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب بھونچال آتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں تو اس کے بعد ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا یہ ہمارا ایک گلوبل ایونٹ ہو چکا ہے، بلکہ ابھی ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے. پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اگر اس کو ورلڈ وار نہیں تو میں اس کو ڈیفینیٹلی ایک گلوبل کانفلکٹ تو ضرور کہتا ہوں. انٹرنیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، تو اسی لیے ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب جنگ عظیم دوم کے بعد جب کولڈ وار شروع ہوئی، اس کے بعد پھر ایک ری الائنمنٹ ہوئی اور ایک نان الائنڈ موومنٹ، ایک گروپ کی شکل سامنے آئی کہ جو کسی پاور سے الائنڈ نہیں تھے. تو آج کل بھی ایک ابھی ٹربولنس ہے، کسی طرف ایک سیٹلمنٹ نہیں ہوا، یہ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، لیکن یہ ری بیلنسنگ ہے. مڈل پاورز نے یہ سمجھا کہ گریٹ پاورز کے ساتھ نہ الائنس کا فائدہ ہے، نہ ان سے الگ ہونے کا فائدہ ہے. بٹ ہمیں ایک مل کر ایک اپنا وزن بڑھانے کی ضرورت ہے، بات کا وزن. اور اسپیشلی جو مسلم ورلڈ میں ریئلائزیشن آنا بڑی اچھی بات ہے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اینڈ جب اس کے مندرجات جو ہیں ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو پھر کلیئرٹی اس میں آئے گی کہ کیا ہے. لیکن ایک اکٹھے ہو جانا ہی ایک بڑا ایک اسٹریٹجک میسیجنگ دیتا ہے، ایک سگنل دیتا ہے کہ ناؤ کنٹریز ول کوآرڈینیٹ دیئر نیشنل انٹرسٹ. میرا خیال ہے جن صاحب، یہ میرے صاحب آپ سے یہ سوال تو ضرور بنتا ہے کہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ بھی نہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہوں گے، یہ بھی نہیں کہ ہم ان کے کولیشن پارٹنرز بنیں گے، آپ نے فرمایا. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ ان سب ممالک کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور یہ تینوں ممالک ایران کے ساتھ اگر بہت اچھے تعلقات ہیں جیسے پاکستان کے، تو وہ جنگ بھی نہیں چاہتے. تو یہ، اور دوسرا جو سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کے معاملات ہیں، اس حوالے سے یہ سچویشن ہمیں تو ذرا تھوڑی زیادہ کمپلیکس دکھائی دیتی، کیونکہ اس کے بعد کوئی جیتا ہارا نہیں ہے جی. there have been no victors and vanquished. یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا 28 فروری کا جو ایک کانفلکٹ ایرپٹ ہوا، ایک اگریشن ہوا، وار آف اگریشن. تو اس کے بعد یہ ایک کوئی یونیک ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک یونیک آفٹر میتھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تو یہ معاملات جاری ہیں جو کانفلکٹ کے. تو یہ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں، ان کے ویسے بھی ایک کوآپریشن تو ہے، ایک کوآپریٹو اپروچ ہے. تو ہم جو ابھی ان کا ساتھ ملنا، یا اگر R4 کو بھی لے لیں، ان کا جو ساتھ چلنا ہے، یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ یہ واٹ از دا اسپیشل ایسپیکٹ ان کے آپس میں بیٹھنے کا. کیا یہ کہ ہم دیکھیں کہ آگے راستہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ یہ آئیدر اور پہ تو نہیں بات ہو رہی ایڈمرل صاحب. جی بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ بالکل ایک یونیک ہی ڈیولپمنٹ ہے جو آج کل کی جو پالیٹکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ اور کوآپریشن کا پیراڈائم مل کے چل رہا ہے. کہ یعنی جہاں بالکل الگ بھی نہیں ہو رہے ہیں اور ساتھ بالکل الائنس والا فارمیٹ بھی نہیں ہے. یہی چیز ہم نے یورپ میں دیکھی، جو کینیڈا کے جو وزیر اعظم نے جو بات اٹھائی تھی پچھلی نیٹو سمٹ میں، کہ اب ہمیں خود مل کر دیکھنا ہوگا مڈل پاورز کو. تو میرا خیال میں جو پرائمری یہ جو آج کی بات کر لیتے ہیں سمٹ جو ہو رہی ہے ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان کی، اس کا پرائمری فوکس تو میرے خیال میں کانفلکٹ کا جلدی سے سیز فائر میں تبدیل کرنا اور پرماننس لانا اس میں، تاکہ اس کا ایک کوئی مستقل بنیادوں پہ کوئی حل نکالا جا سکے. اس کا پرائمری مقصد تو اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ لیول کی کنسلٹیشن. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ عمان اور ایران کی بھی چل رہی ہیں اور امریکہ بھی اس میں ایک طرح سے انوالو ہے. تو یہ ساری کا مقصد وہی ہے کہ کانفلکٹ کو ابھی سیز فائر فوراً کیا جائے اور اس پہ پابند رہا جائے تقریباً 60 دن یا اس سے بھی زیادہ اگر ایکسٹینڈ کیا جائے، تاکہ اس کا کوئی مستقل حل نکلے. اس کا مستقل حل انٹرنیشنل لاء میں موجود ہے، سروس فیس میں، اور میں نے دیکھا کہ اب کافی حد تک کنسنسس اس میں آ چکا ہے. صرف اماؤنٹ کا مسئلہ رہ گیا ہے کہ ایران مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ چارجز لینے پر اس وقت اس کا زور ہے. ایک میکسیمم ایم ان کا ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کنسنسس اس میں آئے گا. لیکن کمپلسری فیس نہیں جا سکتے، کہیں والنٹری کا میکینزم لانا پڑے گا.
ٹھیک ہے, that's about the details of how things will proceed.